السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علم الحدیث اجل علم الدین وبہ یلو المرء فی الدارین۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ دنیا میں طرح طرح کے علوم ہیں، لوگ ان علوم کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، مغز کھپائی کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں ان علوم کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، مگر سب علوم سے جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے عرفہ ہے، جو سب علوم کا سردار ہے، وہ علم حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ تو پڑھے جا علم حدیث، پڑھائے جا علم حدیث، کالا کالا رسول اللہ کہے جا، اس دنیا میں اور دوسری دنیا میں تیری بلے بلے کرانے کے لیے یہی علم کافی۔ تو کوے کی کاں کاں اور مینڈک کی ٹاں ٹاں کی طرف توجہ نہ کر۔ اللہ نے تیرے سر پر وہ تاج رکھا ہے کہ جو عام لوگوں پر وہ نہیں رکھتا۔ علم حدیث کا تاج صرف انہی لوگوں کے سر پر رکھا جاتا ہے جو اس کے ہاں بڑے مقرب ہوتے ہیں، جو مشرف ہوتے ہیں، جو محترم ہوتے ہیں، جو معظم ہوتے ہیں۔ معزز دوستو، آج کی صحبت میں جس عظیم الشان ہستی، جس بزرگ کا ہم نے مختصر ذکر کرنا ہے، وہ ہیں حضرت امام علی الرضا ابو الحسن علیہ السلام۔ آپ کا نسب کچھ یوں بنتا ہے، امام علی الرضا بن امام موسیٰ القاسم بن امام جعفر الصادق بن امام محمد الباقر بن امام زین العابدین بن امام حسین علیہ السلام بن امام ابو الائمہ علی ابن ابی طالب، اللہ ان سب سے راضی ہو۔ دنیا میں اور لوگوں کو مختلف القاب سے یاد کیا جاتا ہے، جہاں حضرت علی کے اور بے شمار القاب ہیں، اللہ نے ایک مخصوص لقب ان کے لیے مخصوص کیا، جو محدثین نے، جو مورخین نے ان کے لیے مخصوص رکھا ہے، وہ ابو الائمہ، یعنی وہ علی جو اماموں کا باپ ہے، وہ علی جو اماموں کا دادا ہے، وہ علی جو اماموں کا پردادا ہے، یعنی وہ علی جس کی نسل میں امام ہی امام ہوئے ہیں۔ چونکہ آج حضرت امام علی الرضا علیہ السلام کا یوم شہادت ہے، روح کو گرمانے کے لیے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں حضرت امام علی رضا کی کتنی عزت تھی، کتنی عظمت تھی، کتنا احترام تھا۔ اس کے لیے ایک واقعہ ہم دہرائیں گے کہ جب حضرت امام علی الرضا نیشا پور میں داخل ہوئے تو آپ اس شان سے داخل ہوئے، اس عظمت سے داخل ہوئے کہ 20,000 محدثین ان سے صرف وہ روایت سننے آئے جو امام علی رضا بیان کر کے اپنے دادا تک پہنچائیں گے۔ اس روایت کو فن اصول حدیث میں سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ صرف یہ روایت سننے کے لیے 20,000 محدثین جمع ہوئے، اور حیرانی کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ ان 20,000 لوگوں میں حضرت امام مسلم بھی تھے۔ وہ بھی پیدل بھاگ رہے تھے کہ میں امام سے حدیث سنوں۔ امام حاکم اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ اس دن نیشا پور کا عجیب ہی منظر تھا، عجیب ہی حال تھا۔ لوگوں کی بھاگ دوڑ سے ہر طرف خاک اڑ رہی تھی اور راہ گیروں کو راستے بھول گئے تھے۔ آدمیوں کو اپنے ہاتھ نظر نہیں آ رہے تھے، اتنی خاک اڑ رہی تھی، اتنی گرد و غبار تھی، کیونکہ ہر طرف حضرت امام علی رضا کے آنے کا شور تھا، ایک ہنگامہ تھا، ایک ولولہ تھا۔ عقلیں حیران تھیں۔
یہاں پر مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا ہے کہ رشک آئدم بروشنی دیدہ ہائے خلق. تذکرہ میں مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام علی الرضا کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں اور رشک آئدم روشنی دیدہ ہائے خلق دانستائم کہ از اثر راہ گردے کیست. کہتے ہیں کہ میں نے شہر کے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی آنکھیں بہت ہی خوبصورت ہیں, ان کی آنکھوں میں بڑی چمک ہے, ان کی آنکھوں میں بڑی رونق ہے, بڑا حسن ہے ان کی آنکھوں میں. تو میں نے پھر راز معلوم کیا کہ ان بازاروں میں رہنے والے لوگوں کی اتنی خوبصورتی کیوں ہے, اتنی چمک کیوں ہے. پھر مجھے پتا چلا کہ ان کی آنکھوں کی چمک کا سبب یہ ہے کہ محبوب جب راستے پر چلتا ہے تو اس کے پاؤں سے جو دھول اٹھتی ہے وہ دھول ان کی آنکھوں میں پڑتی ہے. اس دھول کی وجہ سے ان کی آنکھیں روشن ہیں, چمکدار ہیں. روشن از پر تو رویت نظر نیست کے نیست منت خاک بر بسر نیست کے نیست. یہ عزت ہے علم حدیث کا, علم حدیث کے طالب علموں کا, رسول اللہ کی محبت ان کے ساتھ, اللہ کی شفقت ان کے ساتھ. اس لیے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. جب زندہ ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کی بلے بلے ہوتی ہے. جلنے والے تڑپتے رہتے ہیں, کروٹیں بدلتے رہتے ہیں, مگر ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا. برکت کے لیے علم حدیث کے ایک اور امام کا ذکر کروں گا جن کو ہم امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں, جو امام بخاری کے استاد تھے. وہ ایک بار بغداد گئے. بغداد اس وقت اسلامی دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا, عباسی سلطنت تھی اور عباسیوں کا کیپٹل دارالخلافہ بغداد تھا. دوپہر کا وقت ایک ہنگامہ برپا ہو گیا, ایک شور برپا ہوا, بھاگ دوڑ شروع ہو گئی. کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر کو. دکانیں بند ہو رہی ہیں, مراکز بند ہو رہے ہیں. ہارون الرشید کی والدہ محل کے کنارے آئی اور پوچھا یہ ہنگامہ کیا, یہ شور کیا, یہ کیا شہر میں ہو گیا ہے. تو خادم نے بتایا کہ کوئی خاص بات نہیں, صرف یہ کہ علم حدیث کے امام عبداللہ بن مبارک شہر میں تشریف لائے ہیں. لوگ ان کے دیدار کے لیے, لوگ ان کا کلام سننے کے لیے بھاگے جا رہے ہیں, اس لیے شہر بند ہو رہا ہے, اس لیے دکانیں بند ہو رہی. اس وقت ہارون رشید کی والدہ نے کہا ھذا ھو الملک, یہ ہے اصلی بادشاہت, یہ ہے اصلی سلطنت جو دلوں پر راج کر رہی ہے, جو دلوں پر بادشاہت کر رہی ہے. ان کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب, سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں. ان کے پاس, دل والوں کے پاس, اہل فقر کے پاس حکومتیں نہیں ہوتی, سلطنتیں نہیں ہوتی, لاؤ لشکر نہیں ہوتے, مگر ان کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے. جیسا کہ حضرت امام علی الرضا کا آپ نے سنا اور امام عبداللہ بن مبارک کا آپ نے سنا. اللہ تعالی ہمیں علم حدیث پڑھنے, سننے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا حامی و ناصر.